نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج سے تقریباً 2 سال قبل امریکہ، اس کے ہواری اور پاکستان میں ان کے کاساسیس لوگوں نے جو 10 اپریل 2022 کو مارکا رجیم چینج کے طور پر جیتا تھا، اور اس کے بعد جس طرح پاکستان کی عوام نے گزشتہ 2 سال ایک جد و جہد کے گزارے ہیں، اور اس کے بعد اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یہ مارکا لگتا ہے اب آخری اس صورتحال میں داخل ہو گیا ہے کہ جہاں اب پاکستان کی عوام اور پاکستان پر بیٹھی ہوئی مقتدرہ اور ان کے پیچھے کھڑی ہوئی قوتیں اور طاقتیں، خصوصاً امریکہ جو ہیں، وہ فائنل باؤٹ جسے کہتے ہیں نا، آخری راؤنڈ میں داخل ہونے والے ہیں۔ اس آخری راؤنڈ میں داخل ہونے کی اہم ترین علامت یہ ہے کہ جو بائیڈن جنوری 2021 میں صدر بنے تھے، اور اس دوران عمران خان جو تھے ان کو پاکستان کے اندر اقتدار پر بیٹھے ہوئے کم از کم 1.5-2 سال ہو چکے تھے، لیکن جو بائیڈن نے اپنے اقتدار میں آنے سے لے کے اب تک، عمران خان کے جانے تک، یہاں تک کہ پہلے جب شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ آئی تھی جو کہ ایک ٹیمپریری سی گورنمنٹ تھی، پھر اس کے بعد کاکڑ کی گورنمنٹ آئی تھی، کسی کو بھی کسی بھی قسم کا کوئی خط نہیں لکھا، ٹیلی فون نہیں کیا۔ لیکن اس 3-4 ماہ کے اندر شاید امریکنز یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اوپر بیٹھے ہوئے جو قوت نافذہ والے لوگ ہیں، انہوں نے شاید پاکستان کے 25 کروڑ عوام پر قابو پا لیا ہے، اور اب وہ اس کو بڑے آرام سے 5 سال گزار لیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ جو بائیڈن صاحب نے اپنی پورے ٹینیور کے دوران پہلی دفعہ پاکستان کے وزیر اعظم کو خط لکھا ہے، جس پر ان کی خوشی دیدنی ہے۔ اس خط میں وہ لکھتے ہیں، The enduring partnership between our nations remains critical to ensuring the security of our people۔ آپ اندازہ ہو گیا کہ ہمارے جو تعلقات ہیں ہمارے لوگوں کی ایک دوسرے کی سیکیورٹی کے لیے خاص طور پہ بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ اینڈ پیپل اراؤنڈ دا ورلڈ، کیونکہ ظاہر بات ہے امریکہ نے دنیا پورے کے لوگوں کا ذمہ لے رکھا ہے۔ And the United States will continue to stand with Pakistan to tackle the most pressing global and regional challenges of our time۔ کہ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، اس کے علاقائی چیلنج، پاکستان کے چیلنج کی بات نہیں کی اس نے، علاقائی چیلنج اور گلوبل چیلنج جو اس وقت دنیا کے اندر۔ تو گلوبل چیلنج کون سا ہے؟ وہی کنٹینمنٹ آف چائنا کا۔ اور علاقائی چیلنج کون سا ہے؟ کہ اس وقت جو صورتحال افغانستان کے اندر ہے، ایران کے اندر ہے، اور اس کے ساتھ باقی جگہوں پہ ہے، وہ اس کو بہت اہمیت دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو ایک کردار ایسا ادا کرنا ہے کہ جس کے اندر وہ امریکہ کا ساتھ دے، اور ایران، افغانستان اور ان خطوں کے اندر امریکہ کی ہیجمنی کے لیے آگے بڑھے۔ اس دوران سب سے اہم ترین کردار اس کے مخالف امیدوار ٹرمپ کا ہے۔ میں آج اس سارے سینیریو کو آپ تک لانے کی کوشش کروں گا کہ اس وقت پاکستان کی جو موجودہ حکمران گورنمنٹ ہے وہ کس کے بل بوتے پر اچھل رہی ہے، اور اس قوم کے 25 کروڑ عوام کے مقابلے میں کیسے آ کے کھڑی ہوئی۔ ٹرمپ نے گزشتہ دنوں ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے، اور کمال کی بات، اس نے کہا ہے کہ مجھے پرسیکیوٹ کیا جا رہا ہے، اور اس نے کہا ہے، سنو، ڈڈ اینی باڈی ایور ہیئر دا گریٹ Al Capone, the great head of the mafia, right mean sacrifice. He had a scar that went from here to there, and he didn't mind at all. But he was a rough guy, Trump said to the crowd. اور یہ بڑا کمال بات ہے، اس نے کہا Capone was indicted once, but Trump now faces 4 criminal indictments۔ یعنی جو الکپون جو ہے، الکپون، میں شکاگو میں اس کے مزار مقدس پہ بھی گیا ہوں، وہ اس کی جو اوک ہے اس کے اندر اس کا مزار ہے، اور اس کو شکاگو کے لوگ سمجھتے ہیں وہ بہت اہم ترین آدمی تھا، ڈان جس کے کہتے ہیں، مافیا کا انچارج تھا۔ تو وہ اس الکپون پہ جو ہے ان اسٹیبلشمنٹ نے ایک چارج لگایا تھا، اور مجھ پہ یہ جو ہیں یہ 4 چارجز لگائے۔ اور آپ دیکھیں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ دونوں کس طرح اس وقت ان لوگوں کے خلاف کھڑے ہو چکے ہوئے ہیں کہ جو عوامی طور پر پذیرائی رکھتے ہیں اور پاپولر لوگ ہیں۔ یہ ذرا ٹرمپ کے کیسز کا مطالعہ کیجیے گا، آپ حیران ہوں گے کہ کون کون سے کیسز، اور پھر آپ کو مماثلت نظر آ جائے گی۔ نمبر 1، نیو یارک اسٹیٹ فراڈ۔
In fall 2022, New York Attorney General Letitia James filed a civil suit against Trump, his adult son, and former aide Ellen Wellsberg, alleging that a year-long scheme in which Trump fraudulently reported the value of the property in order to either lower his tax bill or improve the terms of his loans, کہ اس نے اپنی اس کو کم کر کے نا قیمت کو بتایا ہے، اور یہ مجھے نہیں پتا کہ وہ شاید ٹیکس اویڈ کرنا چاہتا تھا، یہ بھی ثابت نہیں ہے، یا پھر وہ اپنی ایک لونز جو لے رہا تھا اس کی ٹرمز کو کم کرنا چاہتا تھا۔ یہ اس نے 16 فروری کو کہا کہ اس کے اوپر ایک رولنگ آئی ہے کہ وہ 355 ملین جو ہے ڈالر وہ پے کرے انٹرسٹ کا اس کے اوپر۔ یہ اس کے اوپر پھر ٹرمپ نے اپیل پہ چلا گیا، جیسے عمران خان کے کیسز چل رہے ہیں۔ دوسرا، منہیٹن ڈیفیمیشن اینڈ سیکسول اسالٹ اسکینڈل، یہ ایک خاتون ہے جو 1990 میں رائٹر تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اور بھی کام کرتی تھی، جین کیرل، who said that the Trump sexually assaulted her in departmental store dressing room in 1990۔ اچھا، اس میں اس کا انٹرویو میں نے سنا، بڑا کمال کا انٹرویو۔ اس نے کہا میں نے کوئی خاص مقصد کے لیے نہیں گئی تھی، میں ویسے ملنے جاتی تھی اور خود بھی جاتی تھی، اور میں نہیں سمجھتی تھی، اور ہمارے بہت دفعہ ہوا ہے ایسا، ہمارے ساتھ آپس میں تعلقات ہوئے ہیں، ہم بہت جنسی طور پہ ہم بہت دور تک چلے گئے تھے، لیکن اس دن میں نہیں چاہتی تھی، اس لیے ٹرمپ نے مجھ کو اسالٹ کیا ہے۔ اور اس دن اس پہ انہوں نے کہا جی 83.3 ملین اس کے پاؤنڈ پہ 5 ملین اس کے ایوارڈ کیا ہے، اور سیکنڈ ڈیفیمیشن کے اوپر کیا۔ یہ بھی آپ کو کیس پہ نظر آئے گا کہ کیس کے اندر سیاسی طور پر کوئی جان نظر نہیں آتی۔ منہیٹن اس کا ہش منی کا جو کیس ہے، ٹرمپ alleging that the former president falsified business record as part of the scheme to pay hush money to women who said that they had sexual relationship with Trump، کہ اس نے اپنے اس اکاؤنٹس کو کیا، اس کے اندر سے شاید تھوڑا سا اپنے پیسے جو ہیں سو فارم میں سے نکال کے وہ جس کی خاتون جس کے تعلقات اس کو دیے جائیں۔ اب اس کا پوری امریکہ کی نہ اکانومی کے ساتھ تعلق ہے، نہ امریکہ کی فارن پالیسی کے ساتھ تعلق ہے، نہ امریکہ کسی اور چیز کا تعلق نہیں ہے۔ اگلا اس کے دیکھیے جائے گا، اس کے بعد مار لاگو ڈاکومنٹ، اس میں 37 felons in connection with the removal of the documents from the کو وائٹ ہاؤس سے کوئی 37 کاغذات چوری کر کے لے گئے، جس میں willful retention of the national security information, obstruction of the justice, withholding the document and false statements. Trump took boxes of the documents to the properties where they were sorted haphazardly۔ انہوں نے کہا جی وہ اس نے کاغذات چوری کر کے اب یہ سائفر چوری کر کے لے گئے۔ اب آپ خود سوچیں کہ وائٹ ہاؤس کے اندر ٹرمپ جو ہے وہ ڈبے اٹھا کے نہ باہر جا رہا ہے، ایک ٹرمپ نے ادھر سے ڈبہ اٹھایا اور دوسرے ٹرمپ نے ادھر سے ڈبہ اٹھایا۔ وہ کہتا یہ ہے کہ یہ پوری کی پوری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، امریکن اسٹیبلشمنٹ، یہ جو ہے یہ میرے خلاف ہوئی ہے اور یہ چاہتی ہیں کہ میں نہ آ سکوں۔ اور اس کے اندر مجھے بھی کہہ رہا ہے کہ یہ ڈر ہے کہ یہ مجھے کسی نہ طور یہ قتل کر دیں گے۔ لیکن امریکن اسٹیبلشمنٹ سرنڈر کر گئی ہے ٹرمپ کے سامنے، اور سرنڈر کرنے کے بعد ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ ہم پبلک سپورٹ کے ساتھ ہم نہیں آگے لڑ سکتے۔ اس کے بعد ٹرمپ نے ایک اور بھی الزام لگایا کہ انہوں نے میکسیکنز کو اچانک کھول دیا، یہ ویزا دیں ان کو، آئیں اور ان کو فوراً کارڈ دیتے ہیں، اور 3-4 کے اندر ان کو نیشنلٹی دے کے اور ان میکسیکنز کو انہوں نے ووٹر لسٹ میں شامل کرنے شروع کر دیا، جیسے ہمارے یہاں شامل کیا جاتا ہے۔ اور کیوں کہ وہ میکسیکن کے خلاف تھا، کہتا ہے کہ میں دیوار بناؤں گا، ان کو نہیں آنا چاہیے۔ ٹرمپ کا قصور کیا ہے؟ ٹرمپ کا بنیادی قصور یہ ہے کہ امریکن سے کہتا ہے کہ اپنے کام سے کام رکھو، یہ جو تم ملٹی انٹرسٹس کمپلیکس کے اندر گھومتے پھرتے ہو یہ نہ کرو، یہ تم تباہ و برباد کر رہے ہو پورے کے پورے اپنے امریکہ کو بھی اور دنیا کے اندر بھی کچھ تو خون باہر ہے۔ میں اس وقت اس کی یہ جو ٹرمپ اینڈ دا ڈیپ اسٹیٹ جو ہے جیسٹر کی جو بہت بڑا ڈاکومنٹ ہے، جس کے اندر اس نے کہا کہ اس ڈیپ اسٹیٹ سے کس طرح تقریباً 1.5 کروڑ لوگوں کی موت سے 5 فرموں نے پیسہ کمایا۔ اور یہ وہ فرمیں ہیں، یہ جو کمپنیز ہیں جو بڑی بڑی، جن میں جنرل کمپنی ہے، دوسری کمپنیاں یہ پیسے دیتی ہیں، جو بائیڈن کو بھی پیسے دیتی ہیں، میرے لوگوں فالوورز کو بھی پیسے دیتی ہیں تاکہ جیتے۔ اور ابھی بھی اس نے کہا ہے کہ انہوں نے میرے مقابلے میں کینڈیڈیٹ کو اٹھانے کے لیے اس کو بھی پیسے دیے، کیوں کہ ان کا وار کی سچویشن رہے گی تو یہ آگے بڑھے۔ اب یہ ہے سچویشن پاکستان میں۔ انہوں نے شروع میں دیکھا کہ عمران خان کے ساتھ صورتحال جو ہے لوگوں کی چلی ہے سارا کچھ، اور پھر انہوں نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ایک دیا چانس،
اور چانس یہ دیا کہ بھائی جان آپ پاکستان کو کنٹرول کر لو. اب آخری چانس اب دیکھیں ہوا تھا جوڈیشل کو جو ہوئی ہے کل کی. یہ پاکستان کے اندر لوگ جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کے اندر کو بہت بہت چھوٹی سی چیز ہے, یہ بالکل اس کو مس انڈرسٹوڈ کر رہے ہیں. یہ اتنا بڑا جوالا مکھی بن سکتا ہے جس کی حساب نہیں. دوسرا, اب اس پر آخر میں آؤں گا, پاکستان کے لیے ایک رول ڈٹرمن کر دیا گیا ہے. اس رول کے بارے میں نے بہت عرصہ پہلے کہا تھا کہ آئی ایم ایف نے یہ کہا تھا کہ آئی ایم ایف اشورڈ نو مور فنڈز فار دا سی پیک. یہ بڑی امپورٹنٹ ترین ڈاکومنٹ اس وقت انہوں نے کہا خبردار چائنا کے سی پیک ختم کر دو. پھر اس کے بعد جو پیشی ہوئی تھی, اس پیشی کے اندر بھی انہوں نے کہا کہ ہم نے پاکستان کو کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کے غلبے سے باہر نکالنا ہے. اس وقت دنیا میں جو تجربہ کیا جا رہا ہے وہ یہی کیا جا رہا ہے, لکھا جا رہا ہے وہ یہی لکھا جا رہا ہے کہ پاکستان چائنیز ٹریپ کے اندر آ گیا ہے اور ڈیتھ ٹریپ کے اندر اس کو نکالا جائے. آج جو ہے آئی ایم ایف نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ پاکستان کی جو بہت سٹیبل ہو گئی ہوئی ہے اور پاکستان کو اس کے لیے لونز جو ہیں وہ مل سکتے ہیں. اب کیا ہوگا, آئی ایم ایف نے پیسہ دے دیا ہے, اب ہمیں کہا جائے گا کہ مزید قرضے لو. اب مزید قرضے کے بدلے میں ہم کیا کریں گے, ہم بیچیں گے لوگوں کو, ہم چیزوں کو بیچیں گے, ہم علاقوں کو بیچیں گے, ہم جگہوں کو بیچیں گے. ہماری حالت بالکل ایگزیکٹلی اس چرسی کی طرح ہو چکی ہوئی ہے کہ جو گھر کے برتن بیچ دیتا ہے اپنے چرس کے نیچے کو آگے بڑھانے کے لیے. یہ والی صورت ہے. اصل میں صورتحال یہ ہے کہ اس کے بعد رول یہ کہا گیا کہ آپ نے افغانستان سے لڑنا ہے لیکن بھارت سے آپ نے دوستی کرنی ہے. آج اخبارات میں جو بیان آپ دیکھ لیجئے گا کہ آج آیا ہے جس میں انہوں نے فنانس منسٹر نے بھی اور باقی لوگوں نے بھی کہا ہے کہ ہمیں بھارت سے دوستی جو ہے وہ تجارت جو ہے اس کا آغاز کرنا چاہیے. یہ جو انہوں نے بیان دیا تھا, جو انہوں نے حضرت قبلہ اسحاق ڈار صاحب نے لندن میں پہنچ کے کہ ہمیں بھارت سے دوستی کرنی چاہیے اور سے ہماری ٹریڈ آگے بڑھنی چاہیے, وہ بغیر سوچے سمجھے نہیں دیا تھا. یہ رول ان کو دیا گیا ہے کان سے پکڑ کے. اب یہاں ہو کیا رہا ہے, یہاں 3-4 چیزیں ہیں جس کے اندر سے یہ جوڈیشل صورتحال پیدا ہوئی ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان میں شہباز شریف کی اپنی ذاتی کوئی حیثیت نہیں, یہاں تک کہ نون لیگ کی اور پیپلز پارٹی کی بھی کوئی حیثیت نہیں. یہ 10 لوگ بھی سڑکوں پہ نہیں لا سکتے. یہ آج ان کو کھلا چھوڑ دیا جائے تو لوگ ان کو کچا کھا جائیں, جو جتنا لوگوں کو ان کے ساتھ غصہ ہے. اسی لیے شہباز شریف بھی جو ہے وہ اس کے اوپر انہوں نے سواری کی. پہلی سواری شروع کی, انہوں نے کہا کہ تم نے یہ جو خود بن گئے ہو اس کو اکنامک کونسل کے اس کے سربراہ بن گئے اور اس کو ختم کرو. فنانس منسٹر جو ہم نے بھیجا ہے نا اس کو لگاؤ. انہوں نے اس کو لگا دی اور پھر اس کے بعد اس میں سے اسحاق ڈار کو نکالو, انہوں نے نکال دی. اب ان شہباز شریف صاحب نے دوبارہ اچھلنے کی کوشش کی ہے, پھر بھی اچھل کے خود کو دکھانا پڑا مجھے. اور انہوں نے کوشش یہ کی ہے کہ انہوں نے نمبر 1 فنانس کی جو سی سی آئی ہوتی ہے جس میں جو کونسل آف کامن انٹرسٹ ہوتی ہے, جو سارے صوبے میں ہوتے ہیں جن کے اندر وزیر ہوتے ہیں, اس میں وزیر خزانہ موجود نہیں. تو صوبے جو ہیں ان کو وزیر خزانہ بھی بتاتا ہے کہ اتنے پیسے ڈویزبل پول میں آ گئے ہیں, اتنے پیسے ہمارے انٹرسٹ کے ہیں, اتنے ہم ڈیٹ سبسڈی دے رہے ہیں, اتنے فوج پہ خرچ ہوں گے. وہاں وزیر خارجہ صاحب اسحاق ڈار بیٹھے ہوں گے اور ان کو کہیں گے ان کو تو انگلیوں پہ ہے جی سارا کچھ. لیکن یہ بیسیکلی بتانے کی کوشش کی گئی کہ آپ کا جو کینڈیڈیٹ یہاں پر لایا گیا اس کو ہم نہیں مانتے. دوسری اہم ترین جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ ای سی ایل کنٹرول لسٹ ہوتی ہے. اب ای سی ایل کنٹرول کرتی ہے منسٹری آف انٹیریئر, اور منسٹری آف انٹیریئر میں پڑی ہوتی ہے. آپ سوچیں کہ اس ای سی ایل کنٹرول لسٹ کے اندر سے کس کو نکال دیا گیا ہے, محسن نقوی کو. محسن نقوی کو, اور یہ شریف فیملی کو سوچنا چاہیے کہ محسن نقوی سے زیادہ خیرخواہ کوئی تھا اس کو ان کے لیے, کہ جس کا ایک ایک ڈپٹی کمشنر, جس کا ایک ایک ایس پی ان کے لیے آگے گن مینس کی طرح کھڑا ہوتا تھا. جسے کہتے ہیں نا کہ ان کی طرح کھڑا ہوتا تھا جیسے ذاتی ملازم ہوتے ہیں, اور انہوں نے ان کو الیکشن جتانے کی پوری کوشش کی. ان کو کہتے تھے فلاں کو اٹھا لو, وہ اٹھا لیتا تھا. یہ کہتے فلاں کو تجدید کرو, وہ کر لیتا تھا. یہ کہتے فلاں کا کاروبار بند کرو, وہ کر دیتا تھا. اس کے باوجود یہ محسن نقوی کے ساتھ یہ ٹریٹ کر رہے ہیں کہ وہ چاہتا تھا کہ وہاں پر اپنا بندہ لے کے آئیں, لیکن آپ پنجاب میں میں کام کرتا رہا ہوں, خرم آغا میرا دوست ہے, یہ کام کرتا رہا ہے وہاں پر بھی. سب کو پتہ ہے کہ خرم آغا کن کا لاڈلا تھا اور کون تھا اور کون کیوں لے کے آئے, محسن نقوی کو نہیں لگا. تو یہ ایک مڈ بھیڑ شروع ہو گئی ہے, اور یہ مڈ بھیڑ کے پیچھے جو کان ہلانے والے ہیں وہ حضرت قبلہ نواز شریف ہیں, جن کو چین نہیں آ رہا کہ یہ ہو کیا گیا ان کے ساتھ. انہوں نے اتنے بڑے بڑے اشتہارات جو لگائے تھے, ان اشتہارات کا نتیجہ نہیں نکلا.
اور وہ وزیر اعظم چوتھی دفعہ نہیں ہو گئے جو ان کے نعرہ تھا کہ وہ آئیں گے تو اس ملک کو ٹھیک کر دیں گے۔ اس کانفلکٹ کے اندر یہ امریکہ کا خط، یہ ٹرمپ کا الیکشن، کل ہمارے دوست نجم سیٹھی صاحب کہتے ہیں کہ مشاہد حسین صاحب نے جو فکرہ بولا ہے کہ ٹرمپ آئے گا اور ایک فون کرے گا سب کچھ ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ ٹرمپ کو وہ سکتا ہے آنے نہ دیں، یا ہو سکتا ہے اور اس کا راستہ امریکہ میں یہ بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ ٹرمپ کو اگر آنے سے پہلے اگر یہ اسے مروا نہ دیا جائے۔ انہوں نے کینیڈی کو کر کے دیکھ لیا، کینیڈی بھی ان کی اینلز میں نہیں تھا، کینیڈی واز دا اونلی نان فری میسنز پریزیڈنٹ۔ اور ٹرمپ کا معاملہ یہ ہے کہ ٹرمپ بھی ان کے کبھی بھی اینلز میں نہیں رہا، نہ یہ کبھی گورنر رہا ہے، نہ یہ کبھی سینیٹر رہا ہے، نہ اس سے کوئی اور چیز، بالکل عمران خان کی طرح را ہینڈ آگے سیاست میں آ گیا اور اس نے جو کچھ کر کے دکھایا وہ بھی حیران ہے۔ اور اس کے ساتھ ابھی بھی وہ پیوٹن کے بارے میں خبریں آئی تھی کہ پیوٹن جو ہے یہ امریکن الیکشن پہ پھر انفلوئنس کرے گا اور پھر امریکن الیکشن کے اندر ان کو خراب کرے گا۔ لیکن اس سینیریو کے اندر سپٹمبر تک 3-4 چیزیں ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جا رہے ہیں، ٹرمپ آ رہا ہے، عمران خان کی جدوجہد جو کسی نہ کسی لیول پہ آگے پہنچ رہی ہے۔ لیکن میں اس سے پہلے کچھ چیزیں دیکھ رہا ہوں۔ پاکستان کی جوڈیشل تاریخ کے اندر سیشن جج ہو، سول جج ہو، ہائی کورٹ کا جج ہو، یہ آج جو تصدق حسین جیلانی صاحب کو انہوں نے لگایا ہے، یہ میرا خیال ہے پاکستان کی جوڈیشری کی اتنی بڑی توہین نہیں ہو سکتی۔ یہ جو 6 جج ہیں یہ اس آئین پاکستان کے تحت حلف اٹھاتے ہیں، اور وہ جو تصدق حسین جیلانی ہے وہ ایک سول سوٹ، ایک اس چھوٹے سے ایکٹ کے تحت انہوں نے یہ بنائی جا رہی ہے، اور اس چھوٹے سے ایکٹ کے تحت وہ جو ہیں وہ ایک کارروائی کریں گے جس کا کوئی اثر ہی نہیں ہے، نہ وہ آرڈر پاس کر سکتے ہیں۔ آپ سوچیں کہ ابھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک کمیشن بنایا تھا دھرنا کیس کے اوپر، فیض آباد دھرنا کے کیس کے اوپر، وہ کمیشن جس کے پیچھے باقاعدہ فورس تھی سپریم کورٹ کی، وہ جنرل فیض کو بلا سکا؟ ایک ریٹائرڈ جنرل کو نہیں بلا سکا۔ اور جب 6 جج یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر آئی سے یہ کرتی ہے، اس طرح صورتحال ہوتی ہے، ہمارے بہنوئی کو اٹھایا جاتا ہے، ہمارے گھروں میں کون صدق حسین جیلانی، مجھے بڑا ترس آتا ہے۔ ہم لوگ ایک ساتھ یہ GR1 کا جو پی کام ہے اس کے اندر ایک ساتھ، وہ بیچارے جم کا بہت شوق تھا ان کو، حالانکہ بہت مننی آدمی ہیں، بہت نفیس آدمی ہیں۔ ان کی ایک نظم ایک زمانے میں سپریم کورٹ کے دروازے پہ انگریزی کی نظم لکھی ہوتی تھی، بہت دوست ہیں، بہت اچھی طرح وہ اپنا ایک ساتھ وہ ٹریڈ مل پہ آیا کرتے تھے اور مستقل ایکسرسائز کیا کرتے تھے۔ لیکن ان کو انہوں نے وہاں بھی لگایا تھا تصدق حسین جیلانی صاحب کو، وہ جو کلبھوشن والا جو کورٹ ہے، انٹرنیشنل کورٹ ہے۔ لیکن تصدق حسین جیلانی ایک اگر بریگیڈیئر کو بھی بلا سکے تو یہ بہت بڑا معجزہ ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے جو میں کل بھی کہا تھا کہ اس 6 ججوں نے ایک مقدمہ پیش کیا ہے پاکستان کی حکومت کے سامنے، اور اس حکومت کا سربراہ ہے وزیر اعظم پاکستان، اور وہ چیف ملزم ہے اس کے اندر۔ وہی چیف ملزم کہتا ہے کہ میں ایک انکوائری کمیشن بناتا ہوں، اور اس انکوائری کمیشن جو ہے وہ آگے جا کے اس کو آگے لے کے جائے گا۔ اور اس کے میں یہ لا پڑھ رہا تھا، اس لا کے اندر اس کے کوئی اختیارات ہی نہیں ہیں، کوئی اس طرح کے جسے کہتے ہیں ٹیتھ، کوئی ٹیتھ اس کے اندر نہیں ہے، بغیر کسی ٹیتھ کے وہ کمیشن جو ہے وہ بنایا جائے گا۔ اور ایسی صورتحال میں آپ خود دیکھیں اس کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ لیکن 2 چیزیں عرض کر کے آخر میں چلنا چاہتا ہوں۔ پاکستان، چین، افغانستان اور اس کے ساتھ ساتھ ایران، ان ساروں کے بارے میں میرے آقا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ پیشگوئیاں ہیں کہ یہ الائنمنٹ کہاں اور کس جگہ ہونی ہے۔ آپ جتنا بھی ہندوستان سے تجارت کی طرف بڑھو، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خراب السند من الہند و خراب الہند من السین۔ یہ جو علاقہ کراچی سے شروع ہو کے اٹک تک جاتا ہے، اس علاقے پہ ہمیشہ بھارت سے لڑائی ہوگی اور بھارت جو ہے اس کو برباد کرے کی طرف تل جائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا یہ جو چین ہے جس کے بارے میں کہا تھا ہم بھارت سے دوستی کریں گے اور چین کو چھوڑیں گے، آپ نے فرمایا چین خراب ہند من السین، چین بھارت کو تباہ و برباد کر دے گا۔ آپ خود سوچیں 1400 سال جو گائیڈ لائن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، ہم بالکل کے مختلف جا رہے ہیں۔
دوسرا پاکستان کے بلوچستان کا شمالی حصہ اور ہمارا KPK کا پورا صوبہ جو ہے وہ خراسان کا حصہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور یہ وہ خراسان ہے کہ جس سے اب جو جنگ شروع ہوئی ہے، جو اب ختم نہیں ہوگی کیونکہ حالات اس طرح کے بن چکے ہیں، غزہ کی جو اسرائیل کی جنگ شروع ہوئی ہے اس کے اندر جو جس وقت یہ مارچ کرتے ہوئے اس ساری صورتحال کے اندر اسرائیل جو آگے بڑھے گا تو اس وقت جو مدینہ جو ہے رہنے کے قابل نہیں ہوگا، تو یہاں سے جو فورسز جو ہیں وہ خراسان سے نکلیں گی، اور خراسان کون سی جگہ سے؟ ہمارا علاقہ ہے، اس میں KPK کا علاقہ ہے۔ آپ آج سمجھ لیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اندر پورے کے پورے سینیریو کے اندر امریکہ کی پوزیشن، میں تمام احادیث میں نے دیکھی ہیں، یورپ نظر آتا ہے حدیث کے اندر، چین نظر آتا ہے حدیث کے اندر، انڈیا نظر آتا ہے حدیث کے اندر، ترکی نظر آتا ہے حدیث کے اندر، سعودی عرب نظر آتا ہے حدیث کے اندر، خراسان نظر آتا ہے حدیث کے اندر، ہمارا علاقہ سندھ نظر آتا ہے حدیث کے اندر، لیکن امریکہ کی کوئی صورتحال نظر نہیں آتی۔ اور مجھے لگتا یہ ہے وہ جو اسرائیلی زائونسٹ ایجنڈا ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے خود یہاں پر برطانیہ کے ساتھ تعلقات جو پیکس امریکہ برٹانیکا کہتے ہیں، پھر اس کے بعد انہوں نے پیکس امریکانا ہے، اور پھر اس کے بعد اپنے علاقے کو انہوں نے امریکہ کا وہ حشر کرنا ہے جو 1992 کے اندر انہوں نے سوویت یونین کیا تھا۔ سوویت یونین بھی انہوں نے 1917 کے اندر این جنگ عظیم اول کے اندر اپنے طرف سے سپاہی بھیج کے اور ان کا ساتھ دلوایا تھا ریڈ گارڈ والوں کا، اور زار کی حکومت ختم کروائی تھی، اور پھر جب انہوں نے اس سے کام لے لیا، جب زار روس سے، اور وہاں پر اس سے انہوں نے پوری کرسچینٹی کو، مسلم امہ کو تباہ و برباد کروا دیا، وہاں مذہب کے بغیر گورنمنٹ بنوا دی، اور جب ان کا کام پورا ہو گیا تو پھر افغانستان سے شکست دلوا کے 1992 میں ختم کر دی۔ اب امریکہ کا بھی یہی صورتحال ہونے والی ہے۔ ٹرمپ آتا ہے تو تب صورتحال پاکستان کے اندر اور ہو جائے گی۔ ٹرمپ کو آنے نہیں دیا جائے گا کیونکہ اور تو کوئی راستہ نہیں سوائے اس کے کہ ٹرمپ کی اسیسینیشن ہو، اور ٹرمپ کی اگر اسیسینیشن ہوتی ہے تو پھر جو لوگوں کے پاس امریکہ کے گرین کارڈ اور ویزے اور امریکہ کے باہر یونیورسٹیوں کی امپلائمنٹس اور امریکہ کے بہت زبردست قسم کے پاسپورٹ موجود ہیں، وہ اپنی خیر بنائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب 3 خسف بتائے ہیں جو ہونے ہیں، ایک مشرق کی طرف، ایک مغرب کی طرف، اور ایک بیچ میں وہ خسف جو امام مہدی کی آمد کے وقت ہوگا، جو ایک جو مغرب کا خسف ہے، یعنی دھنس جانا زمین کا، تباہ و برباد ہو جانا ان علاقوں کا، وہ تو نظر آ رہا ہے۔ اور ملٹی انڈسٹریل کمپلیکس یہ سمجھتا ہے کہ ٹرمپ 4 سال رہنے کے بعد بہت کچھ جان گیا ہے، دوبارہ آیا تو ہمارے لیے مسئلہ بنائے گا۔ یہاں بھی اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے کہ عمران خان 4 سال رہ کے بہت کچھ جان گیا ہے، یہاں بھی رہے گا تو مسئلہ آئے گا۔ اب یا تو یہ نہیں آئیں گے تو بربادی ہے، اور اگر آئیں گے تو بہتری ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔